أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم ماشاء اللہ اللہ جل جلالہ. السلام علیکم عبدالحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ. ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری. ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری. میں جب سے ہوا تیرا میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری. تم پیش نظر رہنا سرکار عبادت میں. تم پیش نظر رہنا سرکار عبادت میں. جو بھی ہو قضا اب تک ہو جائے ادا میری. جو بھی ہے قضا اب تک ہو جائے ادا میری. بس ایک تمنا ہے منزل ہو مدینے کی. بس ایک تمنا ہے منزل ہو مدینے کی.
جب روزے پہ پہنچوں میں ہو جائے قضا میری، جب روزے پہ پہنچوں میں آ جائے قضا میری، جب روزے پہ پہنچوں میں آ جائے قضا میری، یہ راز بتا دوں میں اب اپنے طبیبوں کو، یہ راز بتا دوں میں اب اپنے طبیبوں کو، تم نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دعا میری، تم نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دعا میری، مرکز میں میری آ کر سرکار نے فرمایا، مرکز میں میری آ کر سرکار نے فرمایا، گھبراؤ نہ دیوانے، گھبراؤ نہ دیوانے، ایک نعت سنا میری، گھبراؤ نہ دیوانے، ایک نعت سنا میری، وہ مجھ کو تصور میں کہتے ہیں یہی لوگ، وہ مجھ کو تصور میں کہتے ہیں یہی لوگ، آ جاؤں گا میں ناصر محفل تو سجا میری، آ جاؤں گا میں ناصر محفل تو سجا میری، ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم مسٹر سلیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yes. بسم اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ The other day, we essentially went over that when a child is born into a household, it is important and essential to not just worry about the physical needs of the child, but the environments and the spiritual input as well, and the upbringing of the child in the home. We all know that the environment has a major effect upon somebody, the influence, the way that we absorb things as a child. And having a strong Islamic foundation within the household sets the base for success for the future of this child. And this could include like giving
the child a name with a good meaning. And from my own experience, when I was a kid, I was always very proud that my name had a meaning. And my mother had told me that her intention for the way she had named me was so I would stay on the righteous path and guide others to the righteous path. And this made me feel like I had something to live up to, that my name was a standard set for me from the day I was born, that it was a purpose, in a sense, something that was a requirement of me, that I must act upon my name, that I must live up to the expectation that has been bestowed upon me. And I don't have any children of my own because I'm very young, but I remember when my cousin was born and she came into our household, she lives with us, that it brought a feeling of peace within the home. Everybody started fighting less and was careful not to scare the child and was very affected in a positive manner. Everyone came a little bit more soft because my household is mainly boys, so we're very loud and we're disruptive, and this was a positive effect on us. And I remember one day, my cousin, she loves to draw. She has a talent at this young age. Right now, she's about 7 years old. I found a drawing of hers, and nobody told her to draw this or to make this drawing shoulder instructed, but she drew a very nice and mashallah beautiful drawing of Masjid Nabawi, and it's her best drawing yet. And wherever she's seen the image or she heard or learned about Masjid Nabawi, it had an effect on her, and she knew to draw it with great effort and importance. And it's her best piece of artwork yet, and she has it on the wall. And mashallah, right now she is going for her first umrah at the age of 7 with her family, and she's telling me that she will make dua for me and my family. And this is just a little bit of an outcome of showing that setting a small foundation of our religion, our deen, and emphasizing the importance in front of the children can make a big difference and go a long way. It can stick with them for the future, for days to come. And then in return, they will talk to their friends about it and teach others. And this positive influence will stay with them with every decision they make, their thought process, and how and why. They will think, we are Muslim. This is how we function. This is what we do. And this is something I got to see firsthand from watching my cousins grow up. And I'm just thankful to Allah for that opportunity. And inshallah, may Allah give all of our households many children who are strong in faith, strong in Iman, and who will be a bright light for the future to come. Jazakallah khair. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ 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 تیرا شکر، اس نے ہمیں اپنی یاد میں جمع فرمایا. یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو. اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے.
ہم نے پچھلے دنوں میں سمجھا کہ انسان کے اندر تبدیلی کا پہلا دروازہ سوچ ہے۔ سوچ سے خیال کا بننا، خیال سے احساس، احساس سے کیفیت اور کیفیت سے الفاظ، اور پھر الفاظ سے عمل کا ظاہر ہونا ہے۔ ہم انہی باتوں کو اور زیادہ گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ اکثر انسان جو کچھ بولتا ہے یا کرتا ہے وہ اچانک نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے اس کے اندر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ سوچ بن رہی ہوتی ہے، خیال دل جگہ بنا رہے ہوتے ہیں، احساس زخمی ہو رہا ہوتا ہے، کیفیت بدل رہی ہوتی ہے، پھر زبان سے الفاظ نکلتے ہیں۔ اکثر ہم کسی کا غصہ دیکھتے ہیں، اس کی سخت بات سنتے ہیں اور فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی غصے والا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ شخص غصہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے اندر کی جنگ ہار چکا ہوتا ہے۔ بات باہر سے معمولی ہوتی ہے، مگر اندر کی جنگ بہت بڑی ہوتی ہے۔ کبھی پرانی تکلیف بول رہی ہوتی ہے، کبھی نظر انداز ہونے کا احساس بول رہا ہوتا ہے، کبھی عزت نہ ملنے کا خیال بول رہا ہوتا ہے، کبھی تھکن، پریشانی اور دباؤ بول رہا ہوتا ہے، کبھی زبان سے نکلنے والا سخت لفظ اصل میں زخمی دل کی آواز ہوتا ہے۔ ایک شخص کام سے گھر آیا، دن بھر تھکا ہوا تھا، کام کا دباؤ تھا، کسی نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ رستے میں پریشانی ہوئی، باہر سے وہ خاموش تھا، لیکن اندر بہت کچھ جمع ہو چکا تھا۔ گھر میں کسی نے معمولی سی بات کہہ دی، بات بڑی نہیں تھی، مگر اس کے اندر پہلے سے جنگ چل رہی تھی۔ اس نے فوراً سخت جواب دے دیا۔ لوگوں نے کہا اتنی سی بات پہ اتنا زیادہ غصہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غصہ اس بات پہ نہیں تھا کہ وہ دن بھر کے خیالات، احساسات، دباؤ، تھکن، اندر جمع ہونے والی کیفیت کا اظہار تھا۔ زبان آخر میں بولی تھی، دل پہلے سے بھرا ہوا تھا، احساس پہلے سے زخمی تھا، کیفیت پہلے سے بھاری ہوئی تھی۔ اور جیسے جیسے ہم غور کرتے ہیں تو اصل میں یہی دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات، ہمیں اپنے اندر کی جنگ کو پہچاننا ہے۔ دوسری بات، ہمیں دوسروں کے غصوں کو صرف غصہ نہیں، ایک زخمی کیفیت سمجھ کر بھی دیکھنا ہے۔ غلطی کو غلط کہیں گے، سخت لفظ غلط ہے، دل آزاری غلط ہے، لیکن ذکر والا انسان صرف جواب نہیں دیتا، پہلے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی سامنے والا انسان غصہ نکال رہا ہوتا ہے، مگر اصل میں وہ مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ سخت بول رہا ہوتا ہے، مگر اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ ناراضگی دکھا رہا ہوتا ہے، مگر دل میں سکون، محبت اور توجہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی اس کے غصے میں جواب میں غصہ کریں، اسے اور دبا دیں، اس کی کیفیت کو سمجھے بغیر اسے مزید پریشرائز کریں، تو وہ انسان اندر ہی اندر اور بند ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر دباؤ جسم پہ اثر کرتا ہے، بلڈ پریشر، بے چینی، نیند کی خرابی اور اندرونی بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو ذکر کی محفل میں ہمیں
اپنی زبان درست کرنا نہیں سکھاتی، ہمیں دوسروں کے دل کا لحاظ بھی سکھاتی ہے۔ ہر خیال کو دل میں جگہ دینا ضروری نہیں۔ کچھ خیال آزمائش ہوتے ہیں، کچھ وسوسہ ہوتے ہیں، کچھ پرانی تکلیفوں کی آواز ہوتے ہیں، اور کچھ اللہ کی طرف سے خیر کی روشنی بن کے آتے ہیں۔ خیال مہمان کی طرح آتا ہے، لیکن اگر ہم اسے بار بار جگہ دیں تو وہ گھر کا فرد بن جاتا ہے۔ پھر وہ خیال احساس بنتا ہے، احساس کیفیت بنتا ہے، کیفیت زبان پہ آتی ہے اور زبان پہ عمل ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کے دروازے پہ پہرا دیں۔ جب خیال آئے کہ مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا تو فوراً رکیں۔ جب خیال آئے کہ سب میرے خلاف ہیں تو فوراً رکیں۔ جب خیال آئے کہ مجھے فوراً جواب دینا چاہیے تو فوراً رکیں۔ جب دل میں کیفیت آئے کہ اب برداشت نہیں ہو رہا تو فوراً اللہ کو یاد کریں۔ یہ رکنا بہت بڑی عبادت بن سکتا ہے اگر یہ اللہ کے لیے ہو۔ جیسے ہی انسان غور کرتا چلا جاتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ درود شریف بھی یہاں ایسی کیفیت میں دل کی بہت بڑی دعا بنتا ہے۔ درود شریف صرف زبان کا ورد نہیں، یہ دل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ماحول میں بٹھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جب انسان درود پڑھتا ہے تو وہ اپنے خیال اور احساس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے سامنے رکھتا ہے۔ پھر دل میں سوال اٹھتا ہے، کیا میرا یہ خیال رحمت والا ہے، ادب والا ہے، یا یہ کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کے قریب ہے؟ کیا میری زبان اس دل سے نکل رہی ہے جس دل میں درود شریف ہے؟ درود شریف انسان کے رد عمل کو جواب میں بدل دیتا ہے۔ رد عمل وہ ہے جو نفس فوراً دیتا ہے، جواب وہ ہے جو دل اللہ کو یاد کر کے دیتا ہے۔ اور انسان جیسے جیسے اس کیفیت سے، اس ماحول سے سیکھتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کو یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے کہ ہر غصہ صرف غصہ نہیں، کبھی اندر کی تھکن ہوتی ہے۔ ہر سخت لفظ صرف بدتمیزی نہیں، کبھی زخمی احساس کی آواز ہوتی ہے۔ ہر ناراض انسان دشمن نہیں ہوتا، کبھی اندر سے ٹوٹا ہوا انسان ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر ہمیں یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے، خیال پاک ہو جائے تو احساس شفا پاتا ہے، احساس شفا پا جائے تو کیفیت نرم ہو جاتی ہے، کیفیت نرم ہو جائے تو زبان میں خیر آتی ہے، زبان میں خیر آ جائے تو عمل میں رحمت آتی ہے، اور عمل میں رحمت آ جائے تو انسان خود بھی سکون پاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی سکون بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہمارے خیالات کو پاک فرما، ہمارے زخمی احساسات کو شفا عطا فرما، ہمارے اندر کی جنگ کو اپنی رحمت سے سکون فرما۔ یا اللہ ہمیں غصے کے وقت ذکر کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں سخت لفظ کے جواب میں ادب والا جواب عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبان کو درود شریف سے آباد فرما۔ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے ہمارے دل میں رحمت، نرمی، وسعت اور خیر خواہی پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا انسان بنا
جو خود بھی سکون پائے اور دوسروں کے لیے بھی سکون کا ذریعہ بنے۔ اور یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً خیالات کی دنیا جو ہے وہ ایک بے لگام گھوڑا ہے یا بے لگام جانور ہے۔ جانور کو جب تک ہم رسی سے باندھ کر رکھتے ہیں یا زنجیر سے باندھ کر رکھتے ہیں تو وہ ایک جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے، اسی جگہ پر بیٹھتا ہے، وہیں کھاتا ہے، اور ہم اسے اس رسی کے ذریعے جہاں چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے خیالات ہیں کہ اگر تو ہم نے انہیں اللہ کے ذکر، شکر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، درود و سلام اور اچھے خیالات، پازیٹیوٹی اور اللہ کے رضا کے رسی سے باندھ کر رکھا، تو پھر تو یہ ہمیں دین، دنیا، گھر، باہر ہر جگہ پر فائدہ پہنچائیں گے اور ہمیں سیدھا رکھیں گے، ہمارے باطن پر نیگیٹو اثر انداز نہیں ہوں گے، ہماری سوچ کو نیگیٹو نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم نے انہیں جانور کی طرح آزاد چھوڑ دیا تو پھر جس طرح جانور آزاد ہوتا ہے تو وہ کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، یا پھر وہ بھاگ بھی سکتا ہے، یا اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ کہاں کا کہاں چلا جائے، ہو سکتا ہے ضائع بھی ہو جائے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم نے ان خیالات کو اس طرح سے لگام دے کر نہیں رکھا تو یہ خیالات ہمارے باطن پر اثر انداز ہوں گے، ہماری روحانیت کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ خیالات ہمارے غصے کو استعمال کریں گے، اور جب ہمارے غصے کو یہ استعمال کریں گے تو وہ غصہ پھر اور بہت سارے نقصانات اور بہت ساری نیگیٹیوٹیز لے کر آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی باتوں کی مزید صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك۔ اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا۔ اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا۔ اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا، وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔